الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جمعہ کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے.
کئی بار اس سبق کو دہرایا ہے کہ مقصد یہ ہے یہ واقعات پڑھنے یا دہرانے کا کہ میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح بنے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کی نجات کا دار و مدار عقیدے پر رکھا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کئی بار میں نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بھی دہرایا ہے کہ حضرت نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ صحیح عقیدہ اچھے عمل کی روح ہے. عقیدہ ہوگا اور وہ صحیح ہوگا تبھی عمل مقبول ہوگا. اس لیے اکابر نے مختلف جہت سے عقائد انسانوں کو سمجھائے ہیں، دہرائے ہیں، اور کم از کم تازے تو ضرور کیے ہیں. اس لیے کہ انسان اس دنیا میں جو آتا ہے وہ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اور ہر ایک مانتا ہے کہ اس دنیا میں سدا کسی نے نہیں رہنا. ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اور جب اس دنیا سے جانا ہے تو اس دنیا کی اس بارگاہ میں پہنچنا ہے کہ جہاں میں نے اور آپ نے اپنے عقائد کا اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. مجھ سے بہتر آپ کو یاد ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس لیے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات جو میں پڑھ رہا ہوں یا دہرا رہا ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن ان واقعات کے مواقع پر اکابر نے جو اسباق لکھے ہیں وہ مجھے بھی حاصل کرنے ہیں اور آپ نے بھی حاصل کرنے ہیں. اگر خدا نہ کرے اس سے پہلے عقیدے میں جھول تھا تو جاننے کے بعد پھر بات تو خوب تب بنے گی جب خدا نہ کرے اگر عقیدے میں جھول تھا تو پھر وہ جھول نہیں رہنا چاہیے. اور اگر جھول عمل میں تھا تو عمل میں نہیں رہنا چاہیے. ورنہ فقط سن کر چل دینے سے تو بہرحال وہ کمال والی بات تو نہیں پیدا ہوتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم و صلی علیہ. گزشتہ جمعہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے تعارف کے بعد اور معاف کرنے کے بعد اور اس پیش گوئی کے ساتھ کہ جہاں ہم خود معاف کر رہے ہیں ہم اللہ سے بھی تمہاری مغفرت کی دعا مانگیں گے. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس گفتگو کے بعد جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ کو پڑھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ ابو کیسے ہیں. تو انہوں نے بتایا بھائیوں نے حضرت یوسف کو کہ آپ کے فراق میں روتے روتے آنکھوں کا نور کھو بیٹھے ہیں. اور یہ بھی ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ گفتگو اس زمانے میں مصر میں فرما رہے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس زمانے میں کنان میں تھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کی وادی میں
اور حضرت یعقوب کی وادی میں درمیان میں 250 میل کا فاصلہ تھا، جسے اس زمانے میں علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 8 یا 10 دن میں قافلے طے کرتے تھے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا چلا کہ والد محترم کی آنکھوں کا نور نہیں ہے اس وقت، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے اور یہیں پہ تقریباً بیان ختم ہو گیا۔ اب آگے چلیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس پاک آیت میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اپنی قمیص بھیجی تھی اپنے والد محترم کے لیے کہ یہ قمیص میری لے جائیں اور جا کر ابو کے چہرے پر ڈال دینا، اور ساتھ ہی میں حضرت نے فرمایا کہ آنکھوں کا ابو کا نور واپس آ جائے گا۔ اس قمیص کے حوالے سے کئی باتیں علماء نے لکھی ہیں جو گزشتہ جمعہ ہم نے پڑھی، اور آگے حضرت نے فرمایا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد تمام گھر والوں کو لے کر میرے ہاں آ جانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے نکھار کر نکھیڑ کر اپنے والد محترم کے لیے نہیں فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے آنا، اس لیے کہ بہرحال ادب مانے تھا، چاہے کچھ بھی ہوں ہیں تو بیٹے۔ اب یہ کہنا کہ والد کو میرے پاس لے آنا ادب تو گوارا نہیں کرتا، تقاضا کرتا ہے کہ بیٹے کو جانا چاہیے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں سے فرما رہے ہیں کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، گھر والوں کو میرے پاس لے آنا۔ والد کا نکھیڑ کر حضرت نے ذکر نہیں فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ جو ہے 2 باتیں علماء نے لکھی، اب ہاس تو کئی لکھی ہیں، بہرحال ساری تو نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا خلاصہ سن لیں۔ پہلی بات اکابر نے یہ لکھی ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف کو پتا تھا کہ جب ابو کو میرا پتا چلے گا تو وہ آئیں گے ہی آئیں گے، ایک بات۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے، صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اصل میں ہمارا دل تو کہتا ہے کہ حضرت یوسف کو خود جانا چاہیے تھا، جائے کہ بھائیوں سے فرما رہے ہیں کہ ابو یعنی گھر والوں کو یہاں لے آنا، اور اس کے ضمن میں مانا تو یہی ہے کہ ابو کو بھی لے آنا، اگرچہ اس کو نکھیڑ کر بیان نہیں فرمایا۔ لیکن کوئی بھی ہو، خود تو حضرت نہیں تشریف لے کر گئے۔ تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پاک ذات نے اتنے عرصے تک حضرت یوسف کو بتلانے نہیں دیا کہ ابو میں مصر میں ہوں اور ٹھیک ہوں، اسی پاک ذات نے حضرت یوسف کو جانے کی اجازت نہیں دی، فرمایا آپ یہیں رہیں، وہ آئیں گے۔ یہ منشائے خداوندی تھی، اس لیے کہ اس عالم کو حضرت یوسف کی شان بھی تو دکھانی تھی، اور قدرت کو منظور یہ تھا کہ مقام اپنا اپنا ہے، لیکن حضرت یعقوب باوجود والد ہو کر دیکھیں اپنے بیٹے کی شان کو۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا تھا ابتدا میں، تو وہ خواب بھی تو یہی تو تھا۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام خود نہیں گئے، اور صاحب قصص الانبیاء کے مطابق جا بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ کو منظور یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام یہیں رہیں، وہ آئیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام خود تشریف نہیں لے کر گئے۔ بات سمجھ آئی؟ بہرحال علماء نے لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت فرمایا کہ جائیں آپ، اور ساتھ میں اپنی قمیص بھی دی، علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً تفسیری روایات میں ہے، ظاہر بات ہے قرآن پاک تو قرآن ہے، قرآن پاک تو ان تفصیلات میں نہیں جاتا،
تفسیری روایات کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ 200 سواریاں حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دی، ایک شان کے ساتھ ان کو رخصت کیا، اور اس ہدایت کے ساتھ کہ جانے کے بعد یہ قمیص ڈالنا ابو کے چہرے پر، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی میں حضرت نے فرمایا کہ پھر اپنے گھر والوں کو لے کر میرے ہاں آ جانا۔ اور ابھی ابھی میں نے ذکر کیا ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، گزشتہ جمعہ میں نے بتایا تھا حضرت یوسف مصر میں تھے، حضرت یعقوب کنعان میں تھے، اور درمیان میں 250 میل کا فاصلہ تھا، اور غالباً اپنا اکابر نے لکھا ہے کہ یہ تو خیر میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، میل جو ہوتا ہے یہ کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ وہ جو 250 میل تھے نا، وہ کلومیٹر کے حساب سے 640 کلومیٹر بنتے تھے، اتنے فاصلے پر پیغمبر تھے، اور دونوں کے درمیان میں یہ فاصلے تھے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف۔ اب یہ قافلہ مصر سے چلتا ہے، لیکن ذرا غور فرمائیں، جو علماء نے متوجہ کیا ہے کہ ذرا دیکھیں کہ علماء نے لکھا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈالا تھا نا، تو بعض اکابر نے لکھا ہے کہ گھر سے 3 میل تھے، کتنا؟ 3 میل، اور بعض اکابر نے فرمایا نہیں 3 نہیں 9 میل تھے، چلے 9 میل مان لیا، آخر 9 میل میں اور 250 میل میں فرق تو بہت ہے۔ آخری ہنسا جو بعض اکابر نے لکھا ہے یہ 9 میل کا لکھا ہے، کہ گھر سے 9 میل کے فاصلے پر ہیں، بہت اگر آپ کر لیں جو بعض اکابر نے لکھا ہے، لیکن حضرت یعقوب روئے، اس موقع پر بھی اداس ہوئے، اور اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام کے آگے صبر فرمایا، لیکن پتہ نہیں تھا بیٹا کہاں ہے، جبکہ بعض اکابر کے مطابق تو 3 میل، اور بعد نے فرمایا زیادہ سے زیادہ کتنا 9 میل گھر سے دور تھے، لیکن پتہ نہیں تھا، اب اللہ کو منظور نہیں تھا تو نہیں، لیکن جب قدرت کو منظور تھا اور درمیان میں 250 میل کا فاصلہ ہے، تو ذرا دیکھیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے کیا اس واقعے کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لولا ان تفندون۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بیٹو، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کنعان میں، فرمایا گھر والوں اگر تم یہ نہ کہو کہ بابا جو ہے نا اپنی عمر کے تقاضے کو پہنچ گئے ہیں، گر ایسے نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، ہو نہ ہو مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ شان ہے میرے اللہ کی، اور اپنا ہمارے اور آپ کے ملک کے ہیں نا مفتی اعظم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ہے نا، نام سنے؟ یعنی حقیقت یہ ہے جو بعض حضرات نے لکھا ہے، بڑی دل کو بھاتی ہے کہ یہ شخصیت ہمارے صرف ملک کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے خدا کی نعمت ہے۔ اچھا، جو بات کر رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے قرآن پاک کی تفسیر کے آسان ترجمہ قرآن کے اسی پاک آیت کے موقع پر حضرت نے لکھا ہے، یہ جو آیت ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، اسی پاک آیت کی تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو حضرت یعقوب نے کنعان میں بیٹھے بیٹھے فرما دیا تھا کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا یہ دونوں پیغمبروں کا ایک معجزہ ہے۔ ادھر سے قمیص چل رہی ہے بیٹے کی، وہ بھی پیغمبر ہیں، اور ادھر جن کو خوشبو آ رہی ہے وہ بھی پیغمبر ہیں اور والد ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ آج ہو نہ ہو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے یہ دونوں پیغمبروں کا ایک معجزہ ہے،
اور یہ اللہ کو منظور. آپ دیکھیں اس آیت کی تفسیر اٹھا کر آپ دیکھیں جو اکابر نے لکھی ہے. فرمایا جب اللہ کو منظور نہیں تھا, گھر سے 2 میل کے فاصلے پر ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یوسف کہاں گئے, لیکن جب قدرت کو منظور تھا تو 250 میل سے خوشبوئیں گھر میں بیٹھے آ رہی ہیں. اس لیے اکابر نے فرمایا جب اس کو منظور ہو تو پیغمبروں پر نور جگمگا اٹھتا ہے, جب اس ذات کو منظور نہ ہو تو پھر پیغمبر کوئی بات نہیں بتا پاتے, اس لیے کہ جان نہیں پاتے. وہ بتائیں گے تو جانیں گے نا. اور یہی عقیدہ ہے علماء دیوبند کا کہ جب اللہ کو منظور ہو تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حقائق اور واقعات روشن ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ کو منظور نہ ہو, بیٹا پاس کنویں میں پڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں, اور اگر کوئی کہے پتہ ہے, تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے یہ بات جچتی نہیں, کیونکہ مظلوم بیٹے کنویں میں پڑے ہوئے ہوں اور بیٹے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور والد گھر میں بیٹھے ہوں, یہ جائز ہوگا والد کے لیے؟ تبھی ہوگا جب والد کو پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں گئے. لیکن جب یہاں قدرت کو منظور تھا 250 میل سے بتا دی. اپنے عقیدوں کو صاف رکھو. ایک بات چلتے چلتے بتاؤں آپ کو, دھیان ہے میری طرف, سنو. ایک تو ہے نا, دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں جوش میں یا تعصب میں آ کر ایک بات کہوں. بخاری شریف کا نام سنیں, دھیان میری طرف ہے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر 3 کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے جواب ہی نہیں ہیں اپنے اپنے مقام پر. ان میں ایک بخاری ہے. ایک بات. دوسری بات, ایک محاورہ تو زد زبان عام ہے نا, یہ آپ نے بھی سن رکھا ہے, پڑھ رکھا ہے کہ قرآن پاک کے بعد آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے سچی کتاب کون سی ہے؟ بخاری. قرآن کے بعد 2 باتیں ہو گئیں. اب ذرا غور سے سنیں. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے. جن حضرات نے بخاری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب باندھنے کے ایک انداز ہوتے تھے حضرت کے. اس پر بڑی ابحاث ہیں, بعض اکابر نے ابواب پر مستقل بخاری پر کتابیں لکھی ہیں. بہرحال میں اس بحث کو چھوڑ کر بات کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں دھیان میری طرف رہے, ایک باب ہے کتاب الاجارہ. اجارہ کسے کہتے ہیں؟ اجارہ میری اور آپ کی زبان میں کہتے ہیں مزدوری. کس کو کہتے ہیں؟ مزدوری. اچھا ایک چیز سنیں, لغت میں اور میری اور آپ کی زبان میں تو کتاب الاجارہ کہتے ہیں مزدوری کو, لیکن جب اصطلاح اس کے اندر کچھ شرائط اور قیود بڑھا دے وہ بحث اگلی ہے. میں اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں, سمجھے بات. کتاب الاجارہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لائے ہیں. ایک بات حضرت نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے, ہجرت کے موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ صحابہ میں کون تھے؟ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی عنہ. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کہاں سے فرمائی تھی؟ مکہ سے. اچھا جا کہاں رہے تھے؟ بولو, مدینہ جا رہے تھے نا, اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے. اچھا اب اگلی بات سنیں, مکہ سے مدینہ جانے کے لیے راستہ چاہیے تھا یا نہیں؟ چاہیے تھا نا. آپ ذرا دیکھیں کتاب الاجارہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو مدینے کی راہ کا ماہر تھا, اس راہ کا ماہر تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرائے پر لیا تاکہ مدینے کی راہ کی راہبری کرے. اگلی بات سنیں, امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ قریش کے مذہب پر تھا. وہ کس کے مذہب پر تھا؟ پتہ چلتا ہے وہ حضور کے مذہب پر بھی
حضور کے دین پر، لیکن اس مدینے کی راہ کا ماہر تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا۔ مولانا ظہور الباری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ عرب کے راستے اس زمانے میں دشوار تھے۔ اس وقت کہیں سفر کے لیے، خاص کر عرب کے لیے، ایسے ماہرین کی ضرورت پڑتی تھی جو عرب کے راستوں سے خوب واقف ہوتا تھا، اور وہ کرائے پر ملا کرتے تھے اس زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرائے پر اس شخص کو لیا تاکہ مدینے کی راہبری کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آپ میں سے جس کا دل چاہے کتاب الاجارہ میں اس بات کو پڑھ لیں، یہ الفاظ ملیں گے اور انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو عالم الغیب ہوتے ہیں ان کو بھی دوسروں کے راہبری کی ضرورت ہوتی ہے؟ بولو، نہیں سمجھ آئی بات؟ اب اللہ کرے آپ سمجھیں۔ اب ایک چیز تو میں نے پہلے کہا نا، ایک تو یہ ہے نا کہ میں محبت میں اور جوش میں نہیں جی بس وہ تو یہ تو دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، مانتی نہیں، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات سامنے آئے ہیں تو ان کے ایک بہت پڑھے لکھے، جن کو بعض اکابر نے فرمایا کہ واقعہ پتہ چلتا ہے کہ علم اس کے پاس تھا، حتیٰ کہ شیخ العرب والعجم نے حرم میں فرمایا کہ اس کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ علم اس کے پاس تھا، لیکن پھٹک گیا۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بوارق الغیب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے واقعات کے کیا جواب دیں گے وہ؟ آپ کوئی دے سکے تو سوچ لیں۔ آخر اس طرح کے سوالات کوئی معنی تو رکھتے تھے جس سے وہ تنگ آ کر یہ لکھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ اگلی بات ہے کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور بقول تمہارے پردہ فرمانے کے بعد عالم الغیب ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد عالم الغیب ہوئے ہیں، یہ عقیدہ تمہیں کون بتا گیا ہے؟ حضور تو پردہ فرما گئے، اور جبرائیل امین تو حضور کے بعد آئیں گے نہیں؟ آئیں گے، بولو تو صحیح، وہ بولو نا، آئیں گے۔ ٹیچی کہیں آئے اسے ہمیں بحث نہیں ہے۔ ٹیچی کون تھا؟ مرزا غلام محمد قادیانی کا فرشتہ تھا۔ بات یہ ہے کہ بھائی ٹیچی سے ہمیں بحث نہیں ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اب نہیں آنا۔ اس لیے اکابر نے فرمایا اپنے عقیدوں کو برباد نہیں کرو، اپنے عقیدوں کا خیال رکھو۔ خلاصہ یہی ہے کہ جب قدرت کو منظور ہو، انبیاء علیہ السلام کے لیے حالات کیا واقعات روشن ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کو نہ منظور ہو تو انبیاء کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، جب چاہیں جتنا چاہیں جہاں سے چاہیں حاصل کر لیں۔ اللہ بتا دیں تو پھر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب اللہ بتا دیں پھر وہ علم غیب رہتا بھی نہیں ہے، جب بتا دیا تو علم غیب رہا کب ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بہرحال چلیں، اب میں نے ابتدا میں کہا کہ کچھ باتیں ہم قصص الانبیاء تو آپ سن رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں، کچھ حاصل بھی تو ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب قمیص چلی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج ہو نہ ہو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یاد ہے؟ اچھا، وہ جو گھر والے تھے یا ارد گرد جو بھی تھے، علماء نے لکھا ہے، انہوں نے جب پھر حضرت یعقوب کی پاک زبان سے سنا کہ ہو نہ ہو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ ہو نہ ہو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ کہنے لگے کہ آپ تو وہی پہلے خیالات میں گم ہیں، آپ بھی یوسف ہے الصلوۃ والسلام۔ اس لیے کہ مدتیں گزر گئیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے پڑھا تھا کہ اکابر نے لکھا ہے، بعض فرماتے ہیں 35 سال، بعض فرماتے ہیں نہیں 40 سال، بعض فرماتے ہیں نہیں 80 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں یہ بہت بڑی مدت ہوتی ہے۔
قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے آپ تو وہی پرانے خیالات میں گم ہیں، اب بھی یوسف کہاں یوسف ہے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب نے سنا، خاموش ہو گئے۔ اب جب اپنا موقع آیا نا تو وہ قافلہ آ پہنچا کنان۔ جب قافلہ کنان پہنچا تو بڑی عجیب و غریب باتیں علماء نے لکھی ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا نا، ان میں ایک بھائی تھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا، جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو بلکہ کیا کرو، کنویں میں ڈالو۔ وہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دل میں حضرت یوسف کے لیے بہرحال نرم گوشہ تھا، وہ ان بھائیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہرحال کوشش کرتا تھا کہ اپنی جو مدد وہ حضرت یوسف کی کر سکے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے باقیوں نے جب بحث کی کہ کیا قتل کر دیں تو اس نے مشورہ دیا تھا کہ قتل نہیں کرو، کنویں میں ڈال دو۔ لیکن علماء نے لکھا ہے اس کا نام تھا، کتابوں میں ملتا ہے یہودا۔ کیا نام تھا؟ یہ جو ہے نا یہودی، علماء نے لکھا ہے یہ اسی کی اولاد کی کڑی ہے، اس لیے وہ یہودی کہلاتے ہیں۔ اس کا نام تھا نا یہودا، تو جو اس کی لڑی ہے تو وہ کیا کہلائے؟ یہودی۔ حضرت یعقوب کا بیٹا تھا، تو یہ جو یہودیوں کی لڑی ہے علماء نے لکھا ہے مورخین نے کہ یہ اسی کی لڑی سے چلے ہیں۔ اس کا نام یہودا تھا، اس لیے یہ یہودی کہلاتے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم بحقیقت الحال، کتابوں میں تو ہے اور بڑی مشہور بات ہے۔ اچھا، اور جو بات آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت وہ جو حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹا موٹا خون لگا کر حضرت یوسف کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس آئے تھے نا وہ لوگ، یہ یہودا ہی آیا تھا، اور اسی نے آ کر اپنے باپ سے کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ ٹھیک ہے، اب علماء نے لکھا ہے جب قافلہ، یہ بات ذہن میں آ گئی ہے، اب سنیں جو کیوں سنا رہا ہوں، یہ بات کو دوہرا کیوں رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا گھر کے آگے، حضرت یعقوب کے گھر کے آگے کنان میں، تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف کی قمیض اس نے لی اور اس کا کہنا یہ تھا کہ رک جاؤ، اس زمانے میں میں ہی اپنے ابو کے پاس گیا تھا حضرت یوسف کی قمیض میں جھوٹا موٹا خون لگا کر، اور ان کے دل کو دکھی کیا تھا، اور آج تک وہ دکھی ہیں، تو اب جب خوشخبری دینے کا موقع آیا ہے تو یہ قمیض میں ہی لے کر جاؤں گا تاکہ اس جرم کا بدلہ ہو جائے۔ فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، جیسے ہی اندر داخل ہوا نا، حضرت یعقوب بیٹھے تھے، وہ قمیض لا کر حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال دی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بس وہ قمیض ڈالنے کی دیر تھی، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، میرے یعقوب کی آنکھوں کا بجھا ہوا نور روشن ہو گیا۔ اچھا، اب جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور روشن ہوا، قمیض ہاتھ میں دیکھی، اب سمجھ تو گئے، اور ادھر سے وہ دیکھنے لگے تو بیٹا پاس بیٹھ گیا کہ ابا یوسف زندہ ہیں، یہ انہی کی قمیض لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا، وہ جو باقی گھر والے تھے جن سے حضرت یعقوب نے فرمایا تھا نا یہ تو مصر سے چلے تھے، اور حضرت یعقوب نے اپنے گھر میں باقیوں سے فرمایا تھا کہ آج ہو نہ ہو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ان کی طرف پلٹ کر حضرت یعقوب دیکھ کے فرمانے لگے قال الم قل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا، اب وہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام قمیض دیکھ رہے ہیں اور بیٹے نے خوشخبری دے دی، تو اکابر نے تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے پہلی بات پوچھی کہ سنو یوسف کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ابا ٹھیک ہیں، تو بادشاہ بن گئے۔ تو علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب نے فرمایا میں اس کو نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ بادشاہ بن گئے ہیں یا فقیر بن گئے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کس عقیدے پر ہیں۔ انہوں نے کہا ابو آپ کے عقیدے پر ہیں۔ تو علماء مفسرین نے لکھا حضرت یعقوب نے فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہ پتہ چلتا ہے جو خدا کے نبی ہوتے ہیں نا وہ اولاد کی جسمانی راحت سے زیادہ اولاد کی روحانی راحت کی فکر رکھتے ہیں۔ آپ بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو بولو تو صحیح، پہلے اپنی فکر تو رکھ لو،
باپ سے فجر کے لیے اٹھے نہیں، بیٹے کو ضرور اٹھا دو، اٹھاؤ، بالکل ضرور اٹھاؤ، لیکن خود بھی تو اٹھو۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ پتا جی سو رہے ہوں اور سپوت بچا، سپوت کیا، وہ کپوت ہی بنے گا، پھر وہ کہے گا پتا جی سو رہا ہے تو میں کیا کروں گا۔ اس لیے کوشش کیا کرے خود بھی پڑھیں اور ان کو بھی۔ کمال یہ ہے اپنے آپ کو بھی مت چھوڑو، وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو یہ بیٹے بھی نہیں ہوں گے، کہاں ہوں گے، ان کی فکر ضرور کرو لیکن اپنی بھی فکر کرو۔ اس لیے اکابر نے فرمایا۔ اچھا ایک اور چیز بھی اکابر نے لکھی ہے، وہ بھی سناؤ، وہ بھی سن لیں۔ ان بڑے بڑے نکات علماء نے لکھے ہیں، سارے تو سنائے نہیں جا سکتے، رہ جاتے ہیں، اور پہلے بھی تقریباً حضرت یوسف اور میرے خیال میں آج یہ 28ویں قسط چل رہی ہے، تو پورا کب ہوگا۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آئی تحدیث نعمت کے طور پر، وہ آپ کو بتاؤں، تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، اور یہ جائز ہے، اللہ تعالیٰ بڑائی سے بڑی بات سے محفوظ رکھیں۔ ہمارے پاکستان کے علماء نے حقیقت یہ ہے اتنی محنت کی ہے دین اسلام سمجھانے میں کہ انسان کے پاس الفاظ نہیں ملتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا جو بڑا فرزند ہے نا، بڑا فرزند، یہ پیدا ہونے والے تھے شاید 3 مہینے رہتے ہوں گے یا 2.5 مہینے ایسے ہی، اس وقت میں نے ایک کتاب شروع کی تھی پڑھنی، اب ماشاءاللہ وہ 20 سال کے ہیں، کتنے سال کے ہیں، اور کل وہ کتاب میری مکمل ہوئی۔ نہیں سمجھ آئی کتنے مدت لگی ہے، میں ممبر پر بتا رہا ہوں آپ۔ ہاں اچھا وہ ابھی مجھے یہاں نظر آئے تھے کہیں عامر بھائی، وہ انہی کے شہر کے ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی، فوت ہو گئے بیچارے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم یہ اگلی بات ہے کہ وہ کتاب کتنے صفحات کی اور اس کتاب میں ہے کیا، ہے بھی اردو میں۔ اس زمانے میں جب میں نے خریدی تھی میرے حال میں کتاب کو تقریباً قریب 3,500 روپے میں تھی، ڈاک خرچ علیحدہ۔ خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اکابر نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے موقع پر لکھا ہے کہ فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری لے کر آنے والا آیا اور حضرت یعقوب کو خوشخبری دی اور حضرت یوسف کا پتہ چلا، آنکھوں کا نور حضرت کا چمکا، تو حضرت کا دل چاہا کہ خوشخبری لانے والے کو میں انعام دوں۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے خوشخبری دینے والے کو انعام دینا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اب حضرت یعقوب نے دیکھا تو پاس تھا ہی کچھ نہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، تو حضرت یعقوب نے دیکھا بیٹے کی طرف تو فرمایا بیٹا میرا دل چاہتا ہے جو خوشخبری مجھے آج آ کر دیے ہو کہ میں کاش میرے پاس کچھ ہوتا میں آپ کو انعام دیتا، لیکن اور میرے پاس اس وقت نہیں ہے، البتہ میں آپ کو ایک دعا دیتا ہوں۔ حضرت دعا کیا؟ فرمایا دعا یہ دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں سکرات موت کے وقت آسانیاں نصیب فرمائے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ بہت بڑی دعا تھی جو حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو دے گئے۔ آخرت کی 5 بڑی منزلیں ہیں، کتنی؟ پہلی سکرات ہے، وقت نہیں میں آپ کو بتاتا، آپ نے تو مجھ سے خیر پہلے خوب پڑھا ہوا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، قرآن میں آتا ہے 26ویں پارے میں سورۃ کاف ہے، سورۃ کاف کی آیت نمبر 19 ہے، گھر جا کے اس کا ترجمہ دیکھنا، سکرات کا اس میں ذکر ہے۔ ہمارے ملک میں مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر تشریف لے کر گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اگر کن باذن اللہ فرماتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ایک قبر پر آئے، کن باذن اللہ فرمایا، مردہ کھڑا ہوا، تو جب کھڑا ہوا تو وہ گھبرایا ہوا۔ حضرت نے لکھا یہ بڑی عجیب بات ہے، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا خیر ہے باقی مردے تو ایسے نہیں کرتے، کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو؟ حضرت نے لکھا کہ اس مردے نے کہا کہ حضرت مجھے صرف اتنا بتائیں، صدیاں گزر گئی ہیں میری موت کو لیکن سکرات کی سختی اب بھی میری گردن سے نکل نہیں رہی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سکرات آئے گی، اس سے آپ نے بھی گزرنا ہے، میں نے بھی گزرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اس وقت اور کچھ نہیں جو تجھے نوازوں، لیکن یہ دعا دیتا ہوں کہ سکرات کی آسانیاں قدرت تجھے نصیب کرے۔ کتنی بڑی دولت دی ہے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو، صحیح بات ہے یا نہیں؟ ہمارے ایک عالم ہوئے
وہ بھی ہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھیں, ہیں صاحب فراش. انہوں نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے سکرات سے تدفین تک. آپ میں سے کسی کے پاس ہے؟ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو کیا. بہرحال اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. انشاءاللہ بقیہ تک قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام آئندہ جمعہ. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت پڑھ لو.